وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلی نے اس کو یوں فرمایا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام۔ اچھا، یہاں سے ایک مسئلہ بھی حل کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ درود جا کر روزے پر پڑھو تو پھر وہ سنتے ہیں، ادھر سے نہیں سنتے۔ چھوڑو، اس چیپٹر کے کو میں چھیڑوں گا نہیں، کیونکہ چھڑ گیا تو پھر چھوڑنا نہیں پڑتا، پھر وہ لمبا لگ جائے گا۔ اتنا بتاؤں کہ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ قرآن ہے، حدیث بھی نہیں کہ تم ضعیف کہہ کے نکلو، یہ قرآن ہے۔ قرآن کہتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ گویا اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ تو اب پتہ چلا کہ آپ کڑنگ سے درود پڑھو، کہ ڈوبا سے پڑھو، کہ سنئی سے پڑھو، کہ شاستار سے پڑھو، جہاں سے چاہو پڑھو، حضور درود کو سنتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ لاگ والا، جاگ والا، ایمان والا ہو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ درود خلوص و محبت سے پڑھ رہا ہو۔ ذرا جم کر درود حضور صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بارک سلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محبت سے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ۔ دونوں ہاتھ، اللہ آپ کے دونوں ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ لمبی چوڑی تقریر نہیں، بس بات ہو گئی جو کرنی تھی میں نے۔ آپ بیدار ہوئے، دل میں ایمانی کشش مچلی اور آپ کو روحانیت کا سلسلہ طاری ہو گیا تو سمجھ لو گفتگو کامیاب ہے۔ تو میں اب سوچوں کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں، کہ حضرت صدر الفاضل کی بات کروں، کہ ماں کی بات کروں، تو تین باتیں کرنی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ آج کئی سو سال گزر چکے شہادت کو، لیکن آج بھی مدینے کے اندر ان کا اکاؤنٹ ہے اور باضابطہ طور ان کا پیسہ جو ہے وہ ہر سال صدقہ و خیرات کی شکل میں بٹ رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک واحد شخص ہے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، جن کا ایک باغ ہے، اس باغ کا جتنا مال ہے وہ کمایا جاتا ہے، حکومت اسے خریدتی ہے، پھر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ میں وہ رقم جمع ہوتی ہے، پھر وہاں سے وہ بیت المال میں جاتی ہے اور فقراء اور غربا اور مساکین پر وہ تقسیم ہو رہی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ عثمان غنی کی سخاوت ہے، اور کمال ان کا یہ ہے کہ ذو النورین، دو نور والے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ دو نور کیا ہیں؟ آج کسی کے پیٹ میں درد ہے، وہ حضور کو نور ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ یہ الگ چیپٹر ہے، اس پر نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضور کی چہیتی بیٹیاں ہیں۔ ایک
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں اور پھر ان کا وصال ہو گیا، تو پھر حضور نے اپنی دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دی۔ تو ایک بیٹی آئی تو ایک نور، دوسری بیٹی آئی تو دوسرا نور، تو ایک اور ایک مل کے ہو گیا تثنیہ دو، تو ذوالنورین دو نور والے۔ اور اگر اس کی اور وضاحت کرنی ہو تو بریلی کے امام کی زبان میں کہہ دوں، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت۔ اس لیے شان حضرت عثمان وہ بھی ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور حضور صدر الافاضل، ان کی شان اپنی جگہ نرالی ہے۔ بہرحال والدین، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک جگہ آیت ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اس کے بعد فوراً اللہ نے حکم دے دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کہہ دو سبحان اللہ۔ مولانا مقصود صاحب کو، شبیر بھائی کو، شوکت بھائی کو، یہ تمامی برادران ہیں، سب کا نام شاید میں نہ ذہن میں نہ ہو، حالانکہ بچپن میرا ان کے گھروں میں گزرا ہے۔ بچپن سوکڑ نکا میں، اور دوسری کا میں وہ نام بول گیا جی، مال، یہ بچپن میرا وہاں گزرا ہوا ہے۔ ان کی گودیوں میں میں پلا ہوں، بڑا ہوا ہوں۔ یہ خوش نصیب ہیں، ان کی والدہ نے مولانا مقصود صاحب کو، یہ اپنے بیٹوں کو جب بھی کامیابی کی منزل پر دیکھا، ماں باپ کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے، ان کی اولاد جو ہے وہ کامیابی کی طرف جائے، اور جو کامیاب ہوگی اولاد، ماں باپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی چلی جاتی ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو کتنا رلا رہے ہیں۔ ماں باپ کے مقام کو سمجھیے آپ۔ باپ جنت کا بیج کا دروازہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ کب بولو گے سبحان اللہ؟ گھبرا کیوں رہے ہو؟ لگتا ہے کہ محبت یا سیوا یا خدمت نہیں کر پا رہے ہو۔ آج موقع کر لو۔ اس وقت حجاج اکرام حج کر رہے ہیں، حج کیا جا رہا ہے، اور اتنا پیسہ لگایا، سفر کی جناب تمام پریشانیاں برداشت کی، سب کچھ کرنے کے بعد پھر حاجی کہلائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، قائد اہل سنت زندہ آباد، حضرت علامہ مولانا مفتی سید بشارت حسین صاحب قبلہ، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، حضرت مولانا محمد اسلم رضا نعیمی صاحب، سبحان اللہ۔ سید صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات تشریف رکھیں۔ آپ ادھر دھوپ ہے، ادھر بیٹھ جائیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد، بارک سلم صلاۃ و السلام علیہ وسلم۔ بس میرا آپ سے وعدہ تھا کہ حضرت آ جائیں اور میں بات کو ختم کر دو، بس اسی یہ بات جو آدھی ہے نا، اس کو میں پوری کر دیتا ہوں۔ تمامی حجاج اکرام حج کر کے آئیں گے، ہار ڈالتے ہیں، سب کچھ ڈالتے ہیں، سب کچھ کیا، انہوں نے اتنی محنت کی، اس کے بعد حاجی کے لائے، حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن جب اولاد صبح صبح اٹھ کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ یا جوان ہی ماں باپ ہوں، اس کے لیے ہمیشہ وہ رحمت ہے۔ ایک محبت کی نظر اگر چہرے پر ڈال دیں، اللہ ایک حج اکبری اور 2 عمروں کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سال حج اکبری ہوا ہے نا، تو یہاں تمہارے لیے حج یہاں بھی موجود ہے،
اور غریبوں کے لیے تو اور لاٹری لگی ہوئی ہے، جو مال والے نہیں ہیں نہیں پہنچ سکتے، آؤ صبح شام اپنے ماں باپ کا دیدار کیوں۔ یہاں صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اگر کئی نظر ڈالیں، فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، تم جتنی نظریں ڈالو گے اللہ تمہیں اتنا ثواب عطا فرماتا چلا جائے گا، یعنی اتنے ہی تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو جب تک وہ زندہ ہیں، جم کر خدمت کرو، خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑو، اور جب وصال پا جائیں پھر یہی کام کرو جو شروع سے بزرگوں کا دستور آ رہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس سے جو لوگ چڑھنے والے ہیں ان سے سائڈ رہو، کیونکہ یہ آج کے جراثیمی براساتی مینڈک لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی صاحب نے کس کا ختم پڑھایا؟ اپنے پیر و مرشد۔ آج بھی اس جو بڑا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ کیانوی صاحب کا۔ پھر جی صاحب کا کس نے پڑھایا؟ میاں نظام الدین صاحب نے۔ آئی سمجھ نہیں؟ یہ عرس کیا ختم ہی تو ہے۔ پھر میاں نظام الدین صاحب کا کس نے پڑھایا؟ میاں بشیر صاحب نے۔ پھر میاں بشیر صاحب کا آج کون پڑھا رہا ہے؟ الطاف صاحب پڑھا رہے ہیں۔ پتہ چلا یہ جو اہل سنت کا دستور ہے نا، یہ بزرگوں کا دستور ہے اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور یہ جو 11ویں شریف ہے نا، یہ 11ویں کا ختم، 11ویں کا لنگر یہ غوث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لگایا کرتے تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس لیے اسی کے ساتھ وابستہ رہو۔ مولانا مقصود صاحب کی فرمائش تھی کہ میاں محمد صاحب کے کلام کے 2 شعر، بس وہی تقریر کے آخر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، تے پائی پائیاں دے درد ونڈوں دے، اس دور میں تو سر پھوڑ دیں، پائی پائیاں دے درد ونڈوں دے تے پائی پائیاں دیاں باواں، باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ بہرحال یہ کلام بھی بہت ہے میرے پاس، زیادہ وقت نہیں لینا۔ اب آپ تیار ہو جائیے، آخری خطبہ، کیونکہ وقت مختصر ہے اسی لیے میں بات کو بڑھا نہیں رہا ہوں، 15 سے 20 منٹ میرے بھی ہو گئے۔ اب آپ کے سامنے قائد اہل سنت، شیر رضویت، فخر جماعت اہل سنت